الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس بات کو وہ سمجھ نہیں پائے اور جس کی حقیقت ابھی ان کے سامنے آئی ہی نہیں ہے وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں. كذلك كذب الذين من قبلهم. اسی طرح ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان زیادتی کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ. ان میں بعض وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لے آئیں گے اور بعض وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لانے سے محروم ہی رہیں گے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. اور آپ کے پروردگار بگاڑ پیدا کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. اور اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل. انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون. تم پر میرے عمل کی اور مجھ پر تمہارے عمل کی ذمہ داری نہیں. ومنهم من يستمعون الیک. ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگا لگا کر سنتے ہیں. افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. لیکن کیا آپ بہروں کو سنا سکیں گے گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو. ومنهم من ينظر الیک. ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھا کرتے ہیں. افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. لیکن کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھا سکیں گے گو ان کو سوجھ بوجھ بھی نہ ہو. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں فرماتے. ولکن الناس انفسهم یظلمون. لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. الصم یہ جمع ہے واحد اصم. یہاں بہرے کے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ حق بات سننے سے اعراض کرنے کی وجہ سے ان کو بہرے قرار دیا گیا ہے. العمی یہ بھی جمع ہے اندھے لوگ جو لوگ دیکھنے پر قادر نہ ہوں. واحد اعمی. یہاں اندھے کے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ راہ حق سے اعراض کرنے کی وجہ سے ان کو اندھے قرار دیا گیا ہے.
بل کذبوا، بل للإضراب، یہ اضراب کے لیے ہے۔ اضراب کا مطلب ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہونے کے لیے ہے۔ بما لم یحیطوا، یہ جار مجرور مل کر کذبوا سے متعلق ہے، بعلمہ یہ جار مجرور مل کر لم یحیطوا سے متعلق ہے۔ ولما واو عاطفہ ہے، لما یہ حروف جازمہ میں سے ہے، اسی بنا پر یأتی فعل مضارع حالت جزمی میں ہے، حرف علت گرا ہوا ہے۔ تأویلہ یہ یأتی کا فاعل ہے، کاف کذالک کا حرف تشبیہ ہے، مثل کے معنی میں ہے، ذالک مبتدا ہے، بعد والا جملہ خبر ہے، کذب فعل ہے، الذین من قبلہم یہ فاعل ہے۔ فانظر فا استنافیہ ہے، کیف یہ کانا کی خبر مقدم ہے، کانا فعل ناقص، عاقبۃ الظالمین یہ کانا کا اسم ہے۔ واو استنافیہ ہے، منہم جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے، من یؤمن بہ یہ مبتدا مؤخر ہے، ومنہم یہ بھی واو عاطفہ ہے۔ وربک یہ واو استنافیہ ہے، ربک مبتدا ہے، اعلم یہ خبر ہے، بالمفسدین یہ اعلم سے متعلق ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ واو استنافیہ ہے، ان کذبوک یہ فعل شرط ہے، فقل میں جو فا ہے یہ رابطہ ہے جواب شرط کے لیے، فا جزائیہ ہے۔ لی جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے، عملی مبتدا مؤخر ہے، واو حرف عطف ہے، اور لکم عملکم کی بھی ترکیب اسی طرح ہے، یعنی خبر مقدم عملکم مبتدا مؤخر۔ انتم مبتدا ہے، بریئون خبر ہے، مما اعملوا یہ جار مجرور مل کر بریئون سے متعلق ہے، بعد والے جملے کی ترکیب بھی اسی طرح ہے۔ ومنہم من یستمعون الیک، الیک جار مجرور مل کر یستمعون سے متعلق ہے، منہم خبر مقدم، من یستمعون مبتدا مؤخر، اور حمزہ استفہام ہے، فا یہ زائدہ ہے، انت مبتدا ہے، بعد والا جملہ خبر ہے، واو حالیہ ہے، واو حالیہ اگر مانتے ہیں تو ایسی صورت میں بعد والا جملہ یہ حالت نصبی میں ہوگا۔ لو تمنیہ ہے تو ایسی صورت میں بعد والا جملہ یہ بیان علت کے لیے ہوگا۔ شیئن لا یظلم الناس شیئن، شیئن یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ تشریح آیات کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ بلکہ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اس آیت کریمہ کی تشریح کی جا رہی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت زندگی ہے، اور زندگی حاصل ہونے کے بعد سب سے بڑی حاجت ہدایت ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچاننے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے، یا یہ کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور دوسری چیز اللہ کی توفیق پر مبنی ہے۔ زندگی تخلیق پر مبنی ہے اور ہدایت توفیق پر مبنی ہے۔ جب یہ دونوں ضرورتیں اللہ ہی پوری کرتے ہیں تو پھر اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات کو واضح کرتے ہوئے شرک سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ معبودان باطل کا اجمالی طور پر ذکر کیا گیا، لیکن ان کے نام نہیں لیے گئے،
کیونکہ دعوت دین میں اس حکمت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ مخاطب میں ضد پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے بعض دفعہ لوگ جن پیشواؤں کی پوجا کرتے ہیں اور جن شخصیتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اگر متعین طور پر ان سے روکا جائے تو ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، یہاں ایسے گمان کی پیروی سے منع کیا گیا ہے جس کے لیے کوئی بنیاد و دلیل موجود نہ ہو۔ جس گمان کے لیے کوئی دلیل موجود ہو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ جیسا کہ فقہا بعض مسائل میں قیاس کے ذریعے احکام مستنبط کرتے ہیں۔ قیاس کو دلیل ظنی کہا جاتا ہے، مگر اس کی بنیاد ایک ایسے غالب گمان پر ہوتی ہے جس کے پیچھے دلیل بھی ہوتی ہے۔ لہذا قیاس پر عمل کرنا بے بنیاد گمان کی پیروی میں داخل نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کتابیں آئی ہیں، ان کی بنیاد توحید، رسالت، آخرت وغیرہ میں کوئی فرق نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کتابیں آئی ہیں، ان کی بنیادی تعلیم توحید، رسالت، آخرت وغیرہ میں کوئی فرق نہیں کرتی ہے۔ اس لیے قرآن انہی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر قرآن اللہ کی بجائے کسی انسان کی تصنیف ہوتی تو قرآن اور گزشتہ آسمانی کتابوں کے درمیان اس درجہ یکسانیت نہیں پائی جاتی، کیونکہ ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان سوچ اور ذوق و مزاج میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے، اور اس فرق کی وجہ سے ان کے خیالات میں بھی بکثرت فرق واقع ہوتا رہتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ قرآن مجید اور گزشتہ آسمانی کتابوں کا سرچشمہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی کی ذات۔ اس آیت میں دوسرا لفظ ہے تفصیل الکتاب۔ یہاں کتاب سے یا تو قرآن مجید میں لکھے ہوئے احکام مراد ہیں، اور اسی کے مطابق اکثر مترجمین نے ترجمہ کیا ہے، یا کتاب سے پچھلی آسمانی کتابیں ہی مراد ہیں، یعنی قرآن مجید گزشتہ کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان کی وضاحت بھی کرتا ہے۔ مشہور مفسر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں تفسیریں ذکر کی ہیں، اور غالباً ان کا رجحان اسی دوسری تفسیر کی طرف ہے جس کے مطابق یہاں ترجمہ کیا گیا ہے، کیونکہ پہلی تفسیر کو انہوں نے قیلہ کے لفظ سے ذکر کیا ہے، جو عام طور پر کسی رائے کے کمزور سمجھے جانے کا اشارہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے وقیل اراد بتفصیل الکتاب، اس طرح انہوں نے عبارت ذکر فرمائی ہے۔ گزشتہ کتابوں کی وضاحت سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ کتابوں میں ایمان و عمل سے متعلق جو تعلیمات ذکر کی گئی ہیں، ان میں ملاوٹ بھی پیدا کر دی گئی ہے۔ ان میں سے بعض منسوخ بھی ہو گئے ہیں اور بعض احکام باقی ہیں۔ قرآن مجید ان کی وضاحت کرتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔